بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پھر مجھے مسحری پر بے ترتیبی سے پڑے ہوئے وہ کپڑے ہی نظر آ گئے جو کچھ دیر پہلے ویرا کے سڈول بدن کی زینت بنے ہوئے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل بھی بکھری بکھری سی نظر آ رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ ویرا لباس بدل کر پوری تیاری کے ساتھ گھر سے نکل گئی تھی۔ ویرا کی تلاش کے سلسلے میں گھر میں افراتفری پھیلی تو STF کے دونوں آدمی بھی اندر آ گئے۔ میری پرتشویش استفسار پر ابرار نے بتایا کہ ویرا کچھ دیر پہلے پیدل گھر سے نکلی تھی۔ اس نے ابرار سے کہا تھا کہ کوئی اس کے بارے میں دریافت کرے تو وہ بتا دے کہ وہ جہانگیر کی طرف گئی تھی۔ ابرار کی زبان سے جہانگیر کا نام سن کر سب ہی ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ دین محمد اور ابرار کی موجودگی میں کوئی کھل کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ان دونوں کو میز لگانے کے لیے کچن کی طرف بھیجا اور خود سر جھکا کر ڈرائنگ روم میں لوٹ آیا۔ یہ عجیب غیر ذمہ دار اور سنکی لڑکی ہے۔ جلال ڈرائنگ روم میں آ کر ناخوشگوار لہجے میں اپنے غصے کا اظہار کر رہا تھا۔ ذرا سی بات پر یوں تنک کر گھر سے نکل گئی۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں ہے کہ جہانگیر سے زیادہ وہ خود خطرات میں گری ہوئی ہے۔ ایسی حرکت سے آخر وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہے؟ جلال کے اشتعال کا اندازہ کر کے میں نے بلا وجہ مسکرانا شروع کر دیا، جیسے میں ویرا کی اس طفلانہ حرکت سے محظوظ ہوا ہوں۔ حقیقت یہ تھی کہ اس وقت میں غصے سے دل ہی دل میں ویرا پر بل کھا رہا تھا۔ وہ کچھ بھی ثابت نہیں کرنا چاہتی۔ غزالہ نے جلدی سے کہا، بس کبھی کبھی اس کی ذہنی رو ذرا بہک جاتی ہے۔ اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس کی ذہنی رو بہکنے کے نتیجے میں دوسروں کو کس قدر ذہنی انتشار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جلال براہ راست غزالہ سے مخاطب ہو گیا۔ غزالہ ایسے ترش سوال کے لیے تیار نہیں تھی کہ وہ بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ بدنیت یا بے وفا نہیں ہے۔ غزالہ کے سٹپٹا جانے پر اول خان نے ویرا کی طرفداری کا فریضہ نبھانے کی کوشش کی۔ بس ہر وقت ڈینی سے الجھی رہتی ہے۔ اس وقت بھی وہ ڈینی کو یہ جتانے کے لیے نکلی ہوگی کہ جہانگیر کی حفاظت سے بے پرواہی دوستانہ مراسم کے منافی ہے۔ وہ غلطی کی مرتکب ضرور ہوئی ہے، لیکن اس کی نیت نیک ہے۔ وہ اس آڑے وقت میں جہانگیر کے قریب رہ کر اس کی مدد کرنا چاہتی ہے۔ اس کی یہ حرکت ڈسپلن کے منافی ہے۔ ڈینی ان کا پارٹی لیڈر ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر اس نے گھر سے قدم کیسے نکالا؟ ایسی سرفری لڑکی ایسی ہی دلیر اور نیک نیت ہو، میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ جلال کا غصہ برقرار تھا۔ ابھی تم نے کچھ نہیں دیکھا، اول خان نے قدرے متاسفانہ انداز میں کہا۔ پاکستان کے لیے اپنے ملک اور ہم وطنوں کو چھوڑ کر اس نے سب کو اپنا بے کوڑی کا غلام بنا لیا ہے۔ یہ لوگ اسی طرح اس کی ناز برداریاں کرتے ہیں۔ یہ انہی کا دل گردہ ہے کہ اسے برداشت کرتے ہیں۔ میری بات کہیں لکھ لو کہ اپنی ان غیر ذمہ دارانہ حرکتوں کی وجہ سے وہ کسی بھی وقت بے موت ماری جائے گی۔ حد سے بڑی ہوئی یہ خود اعتمادی آدمی کو لے ڈوبتی ہے۔ اس کی حرکتیں اس کے ساتھ ہیں، اس کی خبر گیری ہمارا فرض ہے۔ جلال سے یہ کہہ کر غزالہ مجھ سے مخاطب ہو گئی، آپ جہانگیر کو فون کر دیں کہ ویرا کو فوراً گھر لوٹا دے۔ ہرگز نہیں، جلال نے سختی سے غزالہ کی مخالفت کی۔ وہ چلی گئی ہے تو اسے جانے دو۔ اب انتظار کرو کہ وہ کس خبر کے ساتھ واپس آتی ہے، اور آتی بھی ہے یا نہیں آتی، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اسے سبق ملنا چاہیے۔ میں جلال کی دیگر باتوں سے متفق نہیں تھا، مگر اس کی مخالفت میرے لیے ایک سہارا ثابت ہوئی۔ میں جانتا تھا کہ جہانگیر کے دل میں ویرا کے لیے بہت نرم گوشہ موجود تھا۔ وہ ہمیشہ ویرا کے ساتھ مل کر بیٹھنے کے لیے ترستا تھا۔ یہ ناممکن تھا کہ ویرا کی فوری واپسی کے بارے میں وہ میری کوئی ہدایت قبول کر لیتا۔ اس کے لیے ویرا کی صحبت ایک نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں ہوتی۔ وہ اپنے گھر آنے والی اس خوش رو مہمان کو کسی قیمت پر لوٹانے پر آمادہ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم بھی ویرا کے بدخواہ نہیں ہو، میں نے جلال سے کہا۔ جو کچھ کہہ رہے ہو وہ غصے کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے دل کی آواز نہیں ہے، مگر میں اس بات سے متفق ہوں کہ اس وقت ویرا کے لیے ہمیں کسی سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ چلی گئی ہے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہ خیریت کے ساتھ واپس بھی لوٹ آئے۔ حیرت ہے کہ تمہیں اس کی حمایت میں میرے دل کی
آواز سنائی دے رہی ہے۔ جلال اپنے دونوں ہاتھ فضا میں لہرا کر بولا، تم تینوں اس کی شخصیت کے سحر میں بری طرح گرفتار ہو۔ میرے لیے یہی غنیمت ہے کہ تم میری ایک بات مان رہے ہو۔ اب اس قصے کو ختم کرو، میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ویرا کی خاموش روانگی کے انکشاف سے گھر کی خوشگوار فضا یکا یک بوجھل ہو گئی۔ اول خان کے آدمیوں کو بھی اس صورتحال کا ادراک تھا۔ انہوں نے تیزی کے ساتھ میز لگا دی اور ہم خاموشی کے ساتھ میز کے گرد پڑی ہوئی کرسیوں پر جم گئے۔ کھانے کے دوران میں ادھر ادھر کی بے ربط باتیں ہوتی رہیں۔ اس وقت سب کے ذہنوں پر ویرا کی سلامتی کا مسئلہ سوار تھا، لیکن جلال نے اسے ذکر ممنوع قرار دے دیا تھا۔ کسی غیر ضروری بدمزگی سے بچنے کے لیے ہر ایک ویرا کا تذکرہ کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ جب ذہن کہیں اور ہو، زبان ذہن کا ساتھ نہ دے رہی ہو تو کسی بات میں ربط اور تواتر برقرار نہیں رہتا۔ اس وقت کھانے کی میز پر یہی کچھ ہو رہا تھا۔ کھانا ختم ہوتے ہی چائے آ گئی اور وہ دور بھی خلاف توقع جلد ختم ہو گیا۔ جلال رسمن کچھ دیر تک بیٹھا رہا۔ کسی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت ویرا اور جہانگیر کے سوا کیا بات کی جائے۔ ماحول پر عجیب سا جمود طاری ہو گیا۔ آخر کار جلال روانگی کے ارادے سے اٹھ گیا۔ میں اسے چھوڑنے کے لیے اس کی گاڑی تک آیا تو مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے وہ چند ثانیوں تک میری طرف دیکھتا رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، وہ احمق لڑکی واپس آ جائے تو مجھے موبائل پر بتا دینا۔ میں نے اسے یہ یاد دلانے کی کوشش نہیں کی کہ کھانے سے بیشتر اس نے ویرا کے بارے میں مزید کوئی بات نہ کرنے کا عزم ظاہر کیا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ اپنے مخصوص مزاج کے باوجود وہ ویرا سے لا تعلق نہیں تھا۔ اس کے کہے ہوئے ایک ایک لفظ سے گہری فکر مندی جھلک رہی تھی۔ میں جلال کو رخصت کر کے اندر آیا تو غزالہ اور سلطان شاہ میں کسی مسئلے پر بحث چھڑی ہوئی تھی۔ میرے قدموں کی آہٹ سنتے ہی دونوں خاموش ہو گئے۔ کیا ہو رہا تھا؟ ڈرائنگ روم میں پہنچ کر میں نے سلطان شاہ کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، اس نے سٹ پٹا کر جواب دیا۔ میں بتاتا ہوں، اول خان نے زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ایک حماقت ویرا نے کی ہے اور اب سلطان شاہ دوسری حماقت کرنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ یہ ویرا کے پیچھے جانا چاہتا ہے۔ غزالہ اسے روک رہی ہے۔ مجھے ہی نہیں، تم کو بھی چلنا چاہیے، سلطان شاہ نے یکا یک مجھ سے نظریں ملا کر کہا۔ ہمیں جلال کے ڈسپلن کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اس کے ماتحت نہیں ہیں۔ اس نے ایک بات کہی اور سب کی زبانوں کو لگام لگ گئی۔ اس کے سامنے کیوں نہیں بولے؟ غزالہ اس پر گرائی۔ کیا تم کو سانپ سونگ گیا تھا؟ وہ چلا گیا تو اب شیر ہو رہے ہو؟ وہ باہر کا آدمی ہے، اسے ویرا سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ سلطان شاہ برا بیٹھا تھا۔ میں اسے الجھ کر کوئی بدمزگی پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہم سے زیادہ ویرا کا ہمدرد ہے۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر ملائمت سے کہا، جاتے جاتے کہہ کر گیا ہے کہ ویرا کے آتے ہی اسے اطلاع دی جائے۔ ویرا نے حرکت ہی ایسی کی ہے کہ مجھے بھی اس پر غصہ آ رہا ہے۔ وہ تو ویرا کے بارے میں ایک لفظ سننے کا روادار نہیں تھا، اب کیوں اس کے دل میں درد اٹھا ہے؟ سلطان شاہ نے تلخی سے کہا۔ ایمانداری سے بتاؤ کہ کیا ویرا نے صحیح حرکت کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں اس کا دفاع نہیں کر رہا، وہ پاگل ہے، اس نے بڑی غلطی کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے اپنی غلطیوں کا خمیازہ بھگتنے کے لیے بے یارو مددگار چھوڑ دیا جائے۔ مجھے اس کی طرف سے تشویش ہے۔ سلطان شاہ کا جواب سن کر میں بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ سامنے ہوتی ہے تو تم ہر لمحے اپنے پنجے جھاڑ کر اس کے پیچھے پڑے رہتے ہو۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ تم اس کے لیے فکر مند ہو۔ ہمیں ہیجانی انداز میں بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں، آرام سے بیٹھے رہو۔ وہ تھوڑی دیر میں وہاں پہنچ جائے گی اور ضرور فون کرے گی۔ میرے جواب پر سلطان شاہ برا سا منہ بنا کر رہ گیا، لیکن اس کی زبان بند رہی۔ اس وقت کے شہر کے حالات نارمل ہوتے تو شاید میں بھی ویرا کے پیچھے دوڑ لگا دیتا، مگر حالات ہمارے دشمنوں کے خلاف جا رہے تھے۔ وہ آپس میں لڑ پڑے تھے۔ نک کے دیدہ دلیرانہ قتل کے بعد اس کیمپ کے لوگ بدترین خوف و ہراس میں مبتلا تھے۔ ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اپنی سلامتی کو پسے پشت ڈال کر شہر میں ہمیں اندھا دھند تلاش کرتے پھر رہے ہوں۔ یہی بات سوبراج پر صادق آتی تھی۔ اس نے شیر دل کی ہلاکت کی خبر پر مشتعل ہو کر بہت کچھ کہا تھا، لیکن وہ دو طرفہ خطرات میں گرا ہوا تھا۔ اسے پوری طرح احساس دلایا جا چکا تھا کہ ویرا کے بارے میں رازداری کا رویہ اختیار کر کے وہ ایف بی آئی سے سنگین غداری کا مرتکب ہوا تھا، جس کے نتیجے میں وہ لوگ اس کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے اور شکاری کتوں کی طرح شہر میں اس کی پوٹ ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ وہ مجروح اور شکست خوردہ حریف تھا۔ اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی
کہ وہ جہانگیر کے بارے میں اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے واضح ترین سنگین خطرات کو پس پشت ڈال دے گا۔ اس کا ریکارڈ گواہ تھا کہ وہ ایک اچھا خاصا منصوبہ ساز ہونے کے باوجود پس پردہ رہ کر دوسروں پر حکم چلانے کا عادی تھا۔ اس کی طرف سے زیادہ یہ خطرہ تھا کہ وہ کرائے کے ایک دو بدماشوں کو جہانگیر کے پیچھے لگا دے۔ ایسے بدماش خطیر معاوضے کے لالچ میں اپنی ساری توجہ صرف اسی کام پر مرکوز رکھتے ہیں جو انہیں سونپا جاتا ہے، وہ اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں کرتے۔ نچلے درجے کے ان بدماشوں سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ ویرا کے کردار کی اہمیت سے پوری طرح واقف ہوں اور پہلی نظر میں اسے پہچان لیں۔ مجھے پورا اطمینان تھا کہ اگر صوبراج کے کرائے کے گنڈے بہت زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کر کے جہانگیر کی رہائشی عمارت کے قرب و جوار میں پہنچ بھی چکے تھے تو وہ ویرا کے لیے براہ راست کسی خطرے کا سبب نہیں بنیں گے۔ ویرا ان کے درمیان سے گزرتی ہوئی آسانی اور حفاظت سے جہانگیر کے گھر تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ یہ بات ویرا کے ذہن میں جڑ پکڑ گئی تھی کہ اب صوبراج اپنی ذلتوں کا بدلہ چکانے کے لیے پوری قوت سے جہانگیر کے خلاف کوئی نہ کوئی بڑا قدم اٹھائے گا۔ اس اندیشے کے دباؤ میں اس نے تمام معروضی حالات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ جہانگیر کے بچاؤ کے سلسلے میں اسے خاص طور سے میرا رویہ بہت سرد بلکہ بے رحمانہ محسوس ہوا تھا۔ اس نے اپنے تحفظات کے بارے میں کسی سے کھل کر بات نہیں کی اور تشویش کے بدترین ذہنی دباؤ میں اس نے از خود کوئی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی دانست میں جہانگیر مظلوم تھا۔ میں نے اسے قربانی کا بکرا بنایا ہوا تھا۔ ویرا کا فرض تھا کہ وہ سرعت سے اس مظلوم کی مدد کو پہنچتی۔ اپنی طبیعت کی بدمزگی دور کرنے کے لیے اس نے تیاری کے دوران میں اسکاچ کے 2 بڑے گلاس بہت تیزی سے اپنے معدے میں انڈیلے تھے۔ چلتے ہوئے اس نے ریوالور اور فاضل راؤنڈ سے بھرا ہوا پاؤچ اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ وہ بیم گن بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی لیکن اس وقت وہ میرے کمرے میں تھی۔ اس کی تلاش کے لیے ویرا کو ہمارے سامنے سے گزرنا پڑتا۔ وہ کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے ہم سے کسی کی نظر میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ ہم سب مل کر اسے جانے سے روک لیں گے۔ وہ اسکاچ کے ہلکے سے سرور میں تھی اور کسی کو کچھ بتائے بغیر خاموشی سے گھر سے نکلنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس نے قد آدم آئینے کے سامنے جا کر آخری بار اپنا ناقدانہ جائزہ لیا، گلابی ہونٹوں پر لپسٹک کی ہلکی سی تہ جمائی اور گھر سے نکل گئی۔ گلی میں اسے ابرار نظر آیا جو بازار سے کچھ سامان لے کر آ رہا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی ویرا کو ہم لوگوں کا خیال آ گیا۔ اس نے سوچا کہ اس کی پراسرار روانگی کا راز فاش ہوتے ہی سب لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اس نے ابرار کو روک کر سمجھایا کہ اسے اندر جا کر آج خود کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہو تو وہ صرف اتنا بتا دے کہ وہ جہانگیر کی طرف گئی ہے۔ ویرا اس گھر کی ایک معزز فرد تھی، اس وقت بالکل نارمل نظر آ رہی تھی۔ ابرار کے لیے اس کی ہدایت پر عمل کرنا لازم تھا۔ اس نے بالکل وہی کیا جو ویرا نے اسے بتایا تھا۔ گھر سے ذرا دور پہنچنے پر ویرا کو ایک خالی ٹیکسی نظر آ گئی اور وہ اس میں سوار ہو کر جہانگیر کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں سگریٹ کے گہرے کش لیتے ہوئے وہ یہ سوچ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ جہانگیر کی خبر گیری کے معاملے میں وہ میرے اوپر بازی لے گئی تھی۔ جہانگیر کے ساتھ کچھ بھی نہ ہوتا تب بھی ویرا کے لیے یہ احساس طمانینت کا باعث ہوتا کہ اس نے اپنے اخلاقی فرد سے روگردانی نہیں کی تھی۔ ضرورت محسوس کرتے ہی کسی تساہل کے بغیر جہانگیر کے گھر کی طرف دوڑ پڑی تھی۔ گراؤنڈ فلور کے کاؤنٹر سے سیکیورٹی والے نے جہانگیر کے فلیٹ کا نمبر ملا کر انٹر کام پر یہ بتایا کہ کوئی مس غزالہ ملنے کے لیے آئی ہے تو ویرا کو فوراً اوپر جانے کی اجازت مل گئی۔ وہ لفٹ استعمال کرنے کے بجائے زینے طے کر کے اوپر پہنچی تو سلمہ دروازہ کھولے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ غزالہ کے بجائے ویرا کو اپنے سامنے پا کر سلمہ حیران رہ گئی۔ اس کے پیچھے جہانگیر بھی موجود تھا اور بے یقینی سے اپنی پلکیں جھپکا رہا تھا۔ پرتپاک استقبال کے دوران میں ویرا نے ان دونوں کو بتایا کہ سیکیورٹی والوں کا سامنا کرتے ہی اسے اچانک خیال آیا کہ اسے اپنا نام استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اپنا کوئی فرضی نام بتاتی تو غالب امکان یہی تھا کہ دونوں میاں بیوی اسے نہ پہچانتے اور اس کا عمارت میں داخلہ مشکل ہو جاتا۔ اس نے پھر بدی غزالہ کا نام استعمال کر ڈالا۔ ویرا کی غیر متوقع آمد پر سلمہ بھی بہت خوش ہوئی تھی لیکن جہانگیر کی باچیں کھلی پڑ رہی تھیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ویرا اسے ملنے کے لیے اکیلی آئی تھی۔ آج تم
اکیلی آئی ہو؟ ڈینی وغیرہ کہاں ہیں؟ سلمہ نے اپنے شوہر کی غیر معمولی مسرت پر دل ہی دل میں بال کھاتے ہوئے خوش خلقی سے پوچھا۔ وہ تینوں ہی اپنی الجھنوں میں مصروف تھے۔ میرا دل گھبرایا تو میں ادھر نکل آئی، ویرا نے ہنس کر جواب دیا۔ کچھ دیر گپ شپ کر کے چلی جاؤں گی۔ ارے اب کہاں جاؤ گی؟ جہانگیر نے ترنگ میں کہا۔ یہ تو تمہارا میکہ ہے، جب تک دل چاہے یہاں رہو، اب کوئی لینے آئے گا تب ہی تم واپس جاؤ گی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ سلمہ نے اسے گھور کر کہا۔ بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو، میکہ اور سسرال شادی شدہ لڑکیوں کے ہوتے ہیں، ویرا ابھی کنواری ہے۔ جہانگیر خفت امیز انداز میں ہنس پڑا۔ ولایتی عورتوں میں سب چلتا ہے، جب تک شادی نہیں ہوئی تو بوائے فرینڈ ہوتا ہے، کیوں ویرا؟ میں درست کہہ رہا ہوں نا؟ ویرا نے مسکرا کر تائیدی انداز میں اپنا سر ہلا دیا۔ تو تم ویرا کے بوائے فرینڈ بننا چاہ رہے ہو؟ سلمہ نے تیوریوں پر بل ڈال کر پوچھا۔ ہر بات کے غلط معنی نکال لیتی ہو، یہ تو ویسے ہی کہہ دیا تھا۔ میں ویرا کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ وہ اسے اپنا ہی گھر سمجھے اور کم از کم آج یہاں رہ جائے۔ وہ تمہارے گھر کی گری پڑی نہیں ہے، ڈینی نے اسے بہت اچھے گھر میں رکھا ہوا ہے، ہم سے ملنے آئی ہے، مل کر چلی جائے گی، سلمہ نے تیزی سے کہا۔ ویرا کند ذہن نہیں تھی، اس نے بانپ لیا کہ اس کے وہاں پہنچتے ہی سلمہ اور جہانگیر کے درمیان ایک سرد جنگ کا آغاز ہو گیا تھا۔ سلمہ بہت خوش دلی کے ساتھ اس کی میزبانی کے لیے آمادہ تھی، مگر اسے یہ بات ایک آنکھ بھی گوارا نہیں تھی کہ اس کا شوہر ویرا کے لیے فرش راہ ہو جائے۔ ان دونوں کی اس کشمکش میں ویرا کو اپنی عافیت بھی خطرے میں نظر آنے لگی تھی۔ تم ان کی باتوں کا برا نہ منانا، سلمہ اچانک ویرا سے مخاطب ہو گئی۔ کبھی کبھی یہ بے تول باتیں کہہ جاتے ہیں، لیکن ان کا ارادہ نیک ہوتا ہے۔ تم کو اچانک اپنے گھر میں دیکھ کر اس وقت ان کا دماغ اپنے قابو میں نہیں رہا ہے۔ ویرا نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ جہانگیر نے اب تک کوئی بات بے تول نہیں کہی ہے۔ میری شادی نہیں ہوئی، لیکن میرے ایک سے زائد بوائے فرینڈ رہے ہیں، مجھے اس پر کوئی ندامت نہیں ہے۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوئی، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی۔ یہ بات میں خود ڈینی اور جہانگیر کو بتا چکی ہوں۔ یہ تمہارا اپنا فعل ہے، لیکن ہمارے یہاں ایسی باتیں معیوب سمجھی جاتی ہیں، سلمہ نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ مجھے معلوم ہے، ویرا نے اس بات میں سر ہلایا۔ کاروکاری اور ایسی دوسری رسمیں بہت بھیانک ہیں جنہوں نے آزاد روی کو بہت صفاقی سے روکا ہوا ہے۔ یہ بتاؤ کہ اس وقت کیا پک رہا ہے؟ تمہارا فلیٹ اشتہا انگیز خوشبوؤں سے مہکا ہوا ہے۔ ویرا نے بہت ہوشیاری کے ساتھ اچانک موضوع تبدیل کر دیا۔ بریانی کو دم دینے والی ہوں، سلمہ نے فخر سے بتایا اور اچانک ہی اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ تم ان کے ساتھ بیٹھو، میں 2 منٹ میں آتی ہوں۔ ڈارلنگ، جہانگیر نے بہت پیار سے اسے پکارا، تم آرام سے بریانی تیار کرو، میں ویرا کو اپنے کمرے میں لے جا رہا ہوں۔ یہ بھی ایک آدھ پیگ لے لے گی تو اسے کھانے کا مزہ آ جائے گا۔ زیادہ نہ لے لینا، سلمہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میں بستر پر کھانا نہیں لگاؤں گی، تم کو اپنے قدموں پر چل کر میز تک آنا ہوگا۔ آ جاؤں گا، آ جاؤں گا، جہانگیر نے فضا میں ہاتھ لہرا کر بے پرواہی سے کہا۔ ضرورت پڑی تو ویرا مجھے ذرا سا سہارا دے دے گی، اب خوب گزرے گی، جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو، ذرا ان کا دھیان رکھنا، سلمہ نے ویرا سے کہا۔ یہ پیتے ہیں تو پھر پیتے ہی چلے جاتے ہیں، ان کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا، میں ان کو سنبھالتے سنبھالتے تھک کر چور چور ہو جاتی ہوں۔ مجھ سے 1000 وعدے وعید کرتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، لیکن شراب کا پہلا گھونٹ لیتے ہی سب کچھ فراموش کر دیتے ہیں، یہ بری بات ہے، ویرا نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ یہ علامت عادی شرابی کی نشانی ہے، جہانگیر کو علاج اور سخت نگرانی کی ضرورت ہے۔ میں پیتی ہوں، ڈینی بھی ڈرنک کرتا تھا، لیکن ہم کبھی نشے میں بدمست نہیں ہوئے۔ یہ میری ایک نہیں سنتے، تم انہیں کچھ سمجھاؤ، اپنی ان حرکتوں سے یہ مجھ سے زیادہ اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ سلمہ کچن کی طرف چلی گئی۔ جہانگیر نے ویرا کو آنکھ ماری اور اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف ہو لیا، جہاں شراب نوشی کے لوازم ہر وقت تیار رہتے تھے۔ تم کیوں شراب کو گالی بنانے پر تلے ہوئے ہو؟ کمرے میں ویرا نے 2 گلاسوں میں اسکاچ کا پہلا پیک بناتے ہوئے ملامت امیز لہجے میں کہا۔ زندگی کی یکسانیت اور جمود میں اکتا گیا ہوں، اس سے فرار کے لیے پیتا ہوں تو کبھی کبھی زیادتی بھی ہو جاتی ہے، جہانگیر نے معصومیت سے جواب دیا۔ اس طرح تم سلمہ کو اپنی ذات سے بیزار کر رہے ہو، تم نے کبھی یہ
سوچا ہے؟ تم ان چکروں میں پڑ کر اپنا موڈ غارت مت کرو، یہ ہمارے خانگی مسائل ہیں، انہیں ہم خود سلجھا لیں گے۔ اب تم خود ایمانداری سے غور کرو، میں تھوڑی سی شراب پی کر کھانا کھاؤں گا اور سو جاؤں گا۔ رات کے 2-3 بجے آنکھ کھلے گی اور سلمہ کی ضرورت محسوس ہوگی تو یہ مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دے، بیزاری سے دھکے دے گی۔ اس وقت میں جھنجھلا کر دوبارہ بوتل نہ کھولوں تو کیا کروں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو اچھا لگتا ہے، یہ روز کا معمول بن جائے تو بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کیا تمہیں احساس نہیں کہ وہ دن بھر کی تھکی ہاری ہوتی ہے، اسے رات بھر کی گہری نیند کی ضرورت ہوتی ہے؟ تم اسے یہ مشورہ کیوں نہیں دیتی کہ وہ اپنے معمولات کو تبدیل کرے، دن میں کچھ دیر کے لیے سو لیا کرے تاکہ رات کو میرے جگانے سے اسے تکلیف نہ ہو؟ ان دونوں نے اپنے 2 پیگ اسی گفتگو میں ختم کیے۔ اس دوران میں ویرا کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی گفتگو ایک دائرے میں گھوم رہی تھی، اپنے مسائل وہ دونوں فہم و تفہیم سے حل کر سکتے تھے، کوئی تیسرا ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مہمانوں کے آنے سے خوش ہوتی ہے لیکن اس وقت دل ہی دل میں جل بن رہی ہوگی، یہ خیال اس کے لیے سینے پر سانپ بن کر لوٹ رہا ہوگا کہ اس وقت میں کمرے میں تمہارے ساتھ اکیلا ہوں۔ جہانگیر نے اسی تسلسل میں بات ویرا کی ذات کی طرف موڑ دی۔ اکیلے ہیں تو کیا ہوا، دروازہ تو کھلا ہوا ہے، ویرا نے ہنس کر کہا۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ وہ دبے قدموں قریب آ کر اب تک کئی مرتبہ ہماری سنگین لے چکی ہوگی، تم ندیدے ہو۔ ویرا اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شوخی سے بولی، ایسے مردوں کی بیویاں ان پر بھروسہ نہیں کرتی، سچ پوچھو تو تمہارے آنے سے میرا دل و دماغ تازہ ہو گیا ہے، دن رات سلمہ کو ہی دیکھ دیکھ کر میری آنکھیں پتھرانے لگی ہیں۔ یہ تمہارا اپنا قصور ہے، تم دن رات گھر میں پڑے رہتے ہو، تم کو کچھ وقت گھر سے باہر بھی گزارنا چاہیے۔ ویری گڈ، جہانگیر چٹکی بجا کر بولا، بہت اچھا خیال ہے، کیوں نہ کھانے کے بعد ہم لوگ لمبی ڈرائیو پر چلیں، مزہ آ جائے گا۔ ہم لوگوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ ویرا نے اسے گورا۔ میرا مطلب یہ کہ میں اور تم، جہانگیر نے گڑبڑا کر جواب دیا۔ ہم باہر گئے تو سلمہ بھی ہمارے ساتھ ہوگی، اسے میز سمیٹنی ہوگی، برتن دھونے ہوں گے۔ جہانگیر نے بہانے بازی کا سہارا لینے کی کوشش کی مگر ویرا نے درمیان سے اس کی بات کاٹ دی۔ ہم باہر گئے تو وہ ضرور ہمارے ساتھ ہوگی، ویرا نے سختی سے کہا۔ ویسے بھی میں سیر و تفریح کی بات نہیں کر رہی تھی، میرا مطلب تھا کہ تم مرد ذات ہو، تم کو روزی روزگار کے لیے اپنا زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنا چاہیے۔ تم ہماری بلیک کوئین ہوا کرتی تھی، تم کو معلوم ہے کہ میں اپنا سارا وقت باہر بلکہ میدان میں رہ کر گزارتا تھا، لیکن جب سے شی کا شرازہ بکھرا ہے، میرے ستارے گردش میں آئے ہوئے ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ گولڈن فارمیسی ذرا چل نکلی تھی لیکن سور کے بچوں نے اسے بھی تباہ کر ڈالا، میری عقل کام نہیں کرتی کہ اب کس کام میں ہاتھ ڈالوں جہاں اپنے دشمنوں سے بچا رہوں۔ اس وقت بھی دشمن تمہاری گھات میں لگے ہوئے ہیں۔ ویرا نے سوبراج کا نام لیے بغیر اسے چکنا کرنا چاہا۔ تم سے ذرا سی غفلت ہوگی اور وہ اپنا کام کر گزریں گے۔ کبھی کبھی مجھے تمہارے اوپر بہت ترس آنے لگتا ہے، میں کوئی لولا لنگڑا یا معذور نہیں ہوں، تم کو میرے اوپر ترس کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، میرے لیے کوئی کاروبار ذہن میں آتا ہو تو وہ بتاؤ۔ سلمہ پہلی بار کمرے کے دروازے پر نمودار ہوئی، میز لگنے کا اعلان کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ اس نے فون پر مجھ سے بات کی تھی، وہ مجھ سے یہ جاننے کے خواہاں تھی کہ میں نے ویرا کو تنہا وہاں جانے کی اجازت کیسے دے دی۔ اس وقت میرا بلکہ صاحب ہی کا خیال ویرا کی طرف لگا ہوا تھا۔ مجھے سلمہ کی زبان سے یہ سن کر سکون ہوا کہ ویرا خیریت سے اس کے گھر پہنچ گئی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ آج ڈینی سے تمہاری کچھ کھٹ پٹ ہو گئی ہے۔ کھانے کے دوران سلمہ نے اپنا خیال ظاہر کر کے ویرا کو حیران کر دیا۔ تم نے یہ اندازہ کیسے لگا لیا؟ ویرا نے اپنی حیرت کو چھپاتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھا۔ ڈینی نے تمہارے بارے میں کوئی سوال کیا، نہ تم سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی؟ سچ سچ بتاؤ کہ کیا اسے لڑ کر آئی ہو؟ ایسی باتیں مت کرو، جہانگیر نے دخل اندازی کرتے ہوئے کہا۔ آج ویرا ڈنر کے بعد ہم دونوں کو شہر کی سیر کرانے کے ارادے سے آئی ہے۔ سلمہ کے لیے جہانگیر کا وہ انکشاف اتنا ہیجان خیز ثابت ہوا کہ وہ ہر بات بھول گئی۔ جہانگیر کو درپیش خطرات کا ادراک کر کے ویرا گھر سے روانہ ہوئی تھی۔ اسے بخوبی اندازہ تھا کہ اپنے گھر کی چار دیواری میں جہانگیر زیادہ محفوظ تھا، باہر نکلنے کی صورت میں کہیں بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا تھا۔ جہانگیر اور سلمہ خود
بھی سیر و تفریح کے لیے باہر جا سکتے تھے، لیکن آپس کی نوک جھوک نے ان کی کھوپڑیوں پر برف سی جما دی تھی۔ وہ دونوں ویرا کے ساتھ باہر جانے کے سلسلے میں اتنے پرجوش ہو گئے کہ ویرا سنجیدگی سے اس امکان پر غور کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اسے یہ اندازہ تھا کہ شوبراج اپنی دھمکی کو عملی جامہ ضرور پہنائے گا، خاموش نہیں بیٹھے گا۔ اس کے لیے اسے وقت درکار تھا۔ اگر اس نے کسی سے رابطہ کیا بھی تھا تو وہ اتنی صورت سے جہانگیر کے گھر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ پہلا اور غالب امکان یہی تھا کہ شوبراج کا کوئی آدمی اپنے مورچے پر نہ پہنچا ہو، وہ لوگ آرام سے ایک لمبی ڈرائیو لے کر لوٹ آئیں گے۔ دوسری صورت میں ویرا کو احتیاط کی ایک صورت نظر آ رہی تھی۔ وہ لوگ ان پر چلتی گاڑی میں کوئی اوچھا وار کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ ان کا ہدف صرف جہانگیر ہوتا۔ وہ ان کی گاڑی کا تعاقب کر کے ان کے کہیں رکنے کا انتظار کرتے تاکہ جہانگیر کے قتل یا اغوا کا ہدف پورا کر سکیں۔ اگر وہ لوگ کہیں رکے بغیر تفریح بلکہ ڈرائیو کر کے واپس لوٹ آتے تو دو کامیابیاں حاصل ہو سکتی تھیں، تعاقب کرنے والی مشتبہ گاڑی اور شاید اس کے سوار ان کی نظروں میں آ جاتے اور وہ ناکام رہتے۔ ویرا کافی دیر تک خاموشی سے اسی موضوع پر اپنا سر کھپاتی رہی۔ اس دوران میں سلمہ کپڑے بدل کر روانگی کے لیے تیار ہو گئی۔ ویرا کی دانست میں اس وقت خطرہ موہوم تھا۔ سلمہ اور جہانگیر کو مایوس کرنا بھی مناسب نہیں تھا، وہ دونوں خطرے سے بالکل بے خبر تھے۔ آخر کار وہ تینوں گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ ویرا ٹیکسی سے وہاں پہنچی تھی۔ اس کے ایما پر جہانگیر نے اپنی گاڑی کی چابی لے لی۔ جہانگیر نے کافی عرصے سے ڈرائیونگ نہیں کی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہی کار چلائے، لیکن ویرا نے اس سے چابی لے کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ویرا ان دونوں کو متوقع تعاقب کے بارے میں کچھ بتا کر خوفزدہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر موجود ہوتی تو عقب نما آئینوں کی مدد سے پوری طرح پیچھے کے حالات سے باخبر رہ سکتی تھی۔ عمارت کے احاطے اور سروس لین سے گزر کر مین روڈ پر آنے تک ویرا نے سیاہ رنگ کی اس چھوٹی کار کو نوٹ کر لیا جو ان کے پیچھے حرکت میں آئی تھی۔ اپنے اندازوں کی پہلی تردید سامنے آتے ہی ویرا کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے بہت دھیمی رفتار سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے نیمن سائنس کی روشنی میں دیکھ لیا کہ اس سیاہ گاڑی کی اگلی نشست پر دو افراد براجمان تھے، پچھلی نشستیں خالی تھیں۔ ویرا کے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا کہ وہ قریبی گلیوں کا چکر لگا کر گاڑی دوبارہ عمارت کے احاطے میں پارک کر کے تفریح کا ارادہ ملتوی کر دے۔ پھر اس نے سوچا کہ وہ مسئلے کا حل نہیں تھا۔ کالی گاڑی والے بدستور اپنی جگہ جم کر کسی اور موقع کا انتظار کرتے رہتے۔ وہ گھر سے جہانگیر کے بھرپور تحفظ کا مصمم ارادہ کر کے نکلی تھی۔ ان لوگوں سے خوفزدہ ہو کر دوبارہ گھر میں گھس جانے سے خطرہ نہیں ٹال سکتا تھا۔ بہتر صورت یہی تھی کہ کھلی سڑکوں پر نکل کر ان کے عزائم کا اندازہ لگایا جائے۔ اس مرحلے پر جہانگیر اور سلمہ کی بے خبری مہلک ثابت ہو سکتی تھی۔ ویرا نے مین روڈ پر آنے کے بعد عقب نما آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے پیچھے آنے والی ایک گاڑی پر شبہ ہو رہا ہے، شاید ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ اوہ، تو اب ہم کیا کریں؟ پچھلی سیٹ پر سے سلمہ کی خوفزدہ آواز آئی۔ صبر کے ساتھ حالات کا سامنا کرنے کے علاوہ اور کیا کریں گے؟ جہانگیر نے اطمینان سے جواب دیا۔ وہ ویرا کے برابر والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے ویرا سے کہا، بس ایک خراب بات ہے کہ اس وقت ہم لوگ غیر مسلح ہیں، شاید تمہارے پاس بھی کوئی ہتھیار نہیں ہوگا، ریوالور اور کچھ فاضل راؤنڈز ہیں۔ ویرا نے اسے خوشخبری سنائی۔ بس تو پھر ساحل کی طرف چل نکلو اور ذرا گاڑی کا رنگ وغیرہ بھی بتا دو، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ہم ان سے ڈر کر لوٹ گئے تو یہ کسی وقت سلمہ کو آتے جاتے گھیر لیں گے۔ اچھا ہے کہ اس وقت ہم تین ہیں۔ ویرا کو خوشی ہوئی کہ خطرے کا ذکر سنتے ہی جہانگیر کا سرور غائب ہو چکا تھا۔ اس نے بہت دلیرانہ اور حوصلہ افزا رد عمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں ہم سے کیا دشمنی ہے؟ سلمہ خوفزدہ آواز میں منمنائی۔ گوشہ نشین ہو جانے کے باوجود دشمن ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ اسی کے ساتھی ہو سکتے ہیں جو مسز جمشید کو گن پوائنٹ پر لے کر ہمارے فلیٹ پر آیا تھا۔ ویرا نے اس کی دل جوئی کے لیے کہا۔ اوہ میرے خدا! سلمہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ بھی بڑا بھیانک تجربہ تھا۔ ان کے ہاتھ میں وزنی بوتل نہ آ جاتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ بوتل کبھی کبھی کام آ ہی جاتی ہے۔ اب ڈر خوف کو خیر بات کہہ کر کچھ دیر کے لیے خاموش بیٹھی رہو تاکہ ہم یکسوئی کے ساتھ
ان لوگوں سے نمٹ سکیں۔ وہ کالے رنگ کی شراڈ ہے، اس میں صرف 2 آدمی سوار ہیں۔ ویرا نے جہانگیر کو بتایا، تم ڈرائیو کر رہی ہو، اپنا ریوالور مجھے دے دو، تم کئی پیگ پیے ہوئے ہو، تمہارا نشانہ خطا ہو جائے گا۔ ویرا نے شبہ ظاہر کیا۔ بستر پر سلمہ قریب ہو تو بہت گہرا نشہ ہوتا ہے، اب وہ ہرن ہو چکا ہے۔ ویرا نے اپنا وینٹی بیگ جہانگیر کی گود میں ڈال دیا۔ ریوالور اور فاضل راؤنڈ کا پاؤچ اسی میں ہے، نکال لو۔ جہانگیر کے ایما پر ویرا عبداللہ شاہ غازی کے مزار سے آگے سیدھی نکلتی چلی گئی۔ اس دوران میں سیاہ شراڈ مسلسل ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ ویرا نے کئی مرتبہ اپنی گاڑی کی رفتار کم کر دی، لیکن شراڈ والوں نے آگے جانے کے بجائے اس کی تقلید میں خود بھی سست روی اختیار کر لی۔ ان کوششوں کے نتیجے میں انہیں یقیناً اندازہ ہو گیا تھا کہ انہیں دیکھ لیا گیا ہے۔ ٹریفک سگنل سے ویرا نے گاڑی داہنی طرف گھما لی۔ چند منٹ کی مسافت کے بعد وہ ساحل کے متوازی بنی ہوئی میرین ڈرائیو پر پہنچ چکے تھے، جہاں اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں رونق کا ایک عجیب سما تھا۔ ویرا کو یقین تھا کہ اس بھاگ دوڑ کے نتیجے میں شراڈ والوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان کے حریف بھاگنے والے نہیں تھے، ان سے کہیں نہ کہیں تصادم ہو سکتا تھا۔ میرین ڈرائیو کے قدرے سنسان حصے میں پہنچ کر ویرا نے اپنی گاڑی کی رفتار بڑھائی تھی کہ اچانک نظر آنے والے سپیڈ بریکر کی وجہ سے اسے بریک لگانا پڑ گئے۔ لعنت ہو، وہ جلا کر بڑبڑائی، یہ سپیڈ بریکرز کچھ نہیں کرنے دیں گے، ہائیں بائیں طرف درخشاں میں گھس جاؤ۔ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر جہانگیر نے پورے خلوص سے مشورہ دیا، آبادی عبور کرتے ہی ہم کسی نہ کسی لمبی اور صاف سڑک پر نکل جائیں گے۔ ویرا نے کچھ کہے بغیر گاڑی اس آبادی میں موڑ لی۔ ویرا کی وہ حرکت اتنی غیر متوقع تھی کہ شراڈ چلانے والے کے لیے اپنی تیز رفتار گاڑی کو سنبھالنا دشوار ہو گیا۔ سڑک پر گاڑی کے رگڑتے ہوئے ٹائروں کے تیز شور میں شراڈ چکنی سڑک پر پھسلتی اور لہراتی ہوئی قریب آتی چلی گئی۔ وہ بہترین موقع تھا۔ ویرا نے بریک لگا کر اپنی گاڑی روک دی اور جہانگیر ریوالور سنبھال کر بہت تیزی سے گاڑی سے نیچے اتر گیا۔ اس وقت اس کی پھرتی اور مہارت قابل دید تھی۔ سڑک پر لہراتی ہوئی گاڑی جو ہی جہانگیر کی رینج میں آئی، اس نے نشانہ لے کر پے در پہ 2 فائر کر ڈالے۔ ویرا کے اندیشے کے برعکس جہانگیر کا نشانہ بے خطا ثابت ہوا۔ پہلے فائر کے ساتھ فضا ایک کریہا انسانی چیخ سے گونج اٹھی۔ اس وقت تک ویرا بھی گاڑی سے نیچے اتر چکی تھی۔ سلمہ پچھلی سیٹ میں دبکی خوف سے کانپ رہی تھی۔ گاڑی کا انجن بدستور چل رہا تھا۔ ویرا نے گیئر نیوٹرل کر کے ہینڈ بریک کھینچ دیا تھا۔ ویرا نے نیچے اترتے ہی دیکھ لیا کہ شراڈ کے ڈرائیور کا ساتھی جہانگیر کی چلائی ہوئی گولی کا نشانہ بنا تھا۔ وہ اپنی سیٹ سے لڑک گیا تھا۔ اس کی سمت کی کھڑکی خالی نظر آ رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ والا گاڑی کو اپنے قابو میں رکھنے کی کوششوں میں اپنے ایک ساتھی کو کھو چکا تھا۔ یہ کہنا محال تھا کہ وہ صرف زخمی ہوا تھا یا جہنم واصل ہو چکا تھا، مگر ایک بات یقینی تھی کہ عملی طور پر وہ نکارہ ہو چکا تھا۔ جہانگیر نے شراڈ پر تیسری گولی چلائی جو آہنی باڈی کے کسی حصے میں اتر گئی۔ اسی لمحے شراڈ والے نے بھی نیچے اتر کر اپنی گاڑی کی اوٹ سے 3 فائر کیے تھے جو شعلوں کی صورت میں دور تک تیرتے چلے گئے۔ وہ شہر کا حساس علاقہ تھا جہاں ہر وقت پولیس کی بھاری نفری کا گشت رہتا تھا۔ درخشاں کے مکانات بھی ساتھ ہی تھے جہاں بہت سی اہم شخصیات رہتی تھیں، اس لیے وہ مقابلہ زیادہ دیر تک جاری نہیں رہ سکتا تھا۔ وہاں جو کچھ ہوا اچانک ہی ہوا تھا، ورنہ ویرا کسی کھلی سڑک پر نکل کر لمبی دوڑ لگانے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ کسی بھی ویرانے میں اچانک رک کر اپنا مورچہ بنائے گی اور پھر شراڈ والوں کو گھیرنے کی کوشش کرے گی۔ جہانگیر نے بہت پھرتی کے ساتھ اپنے ریوالور کا چیمبر خالی کر ڈالا، مگر اس کا مزید کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا۔ اس دوران میں شراڈ والے نے مزید 2 گولیاں چلائی تھیں۔ دور سے پولیس کار کے سائرن کی آواز سن کر ویرا تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف لوٹی تو جہانگیر اس سے پہلے وہاں موجود تھا۔ وہ پاؤچ سے گولیاں نکال کر ریوالور کا چیمبر لوڈ کر رہا تھا۔ اب اس کا وقت نہیں رہا، گاڑی میں بیٹھ جاؤ، ویرا نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے تیزی سے کہا اور ہینڈ بریک چھوڑ دیا۔ پولیس کار کے سائرن کی آواز جہانگیر بھی سن رہا تھا۔ وہ کار میں سوار ہو گیا اور ان کی گاڑی تیزی سے درخشاں کی سنسان آبادی میں گھستی چلی گئی۔ وہ آدمی زندہ ہے یا مر گیا ہوگا؟ سلمہ نے روحانسی آواز میں پوچھا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا، جہانگیر کے کسی ٹیڑھے سوال سے پہلے ویرا بول پڑی۔ اب تم ہی بتاؤ، ہم سیر و تفریح کے لیے کہاں نکلیں؟ جہانگیر نے ویرا سے پوچھا۔ باہر دن رات ایسے خونی خطرات
کا راج ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دن رات ہمارے گھر کی نگرانی ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ویرا نے لمحہ بھر سوچنے کے بعد جواب دیا، یہ لوگ ابھی آئے ہوں گے، مجھے ان کی بھنک مل گئی تھی، اسی لیے میں تمہاری طرف آئی تھی۔ تمہیں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ آئے تھے تو ایس ٹی ایف کے 2 آدمی بھی دن رات پوری مستعدی سے تمہارے فلیٹ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس وقت وہ کہاں تھے؟ جہانگیر نے بے اعتباری سے پوچھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔